کھڑیاں آئی لو یو. کھڑیاں کے عظیم بزرگوں، میرے قائد ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کریں گے. آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حلقے سے قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے مجھے خرید لیا آپ نے، اور بچپن سے سنتے تھے وہ جملہ میں آج آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امیدوار مجھے بنا کے، تو میں یہ بات دل سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں قصوری میرا نا قصوری میں وچ قصور دے رہندا میں. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ٹکٹ، یہ امانت ہے نواز شریف کی، اور اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے اور نوٹوں سے، ووٹوں سے، آپ نے دعاؤں سے مجھے یہاں سے کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا، تو کھڑیاں والوں اور ضلع قصور والوں، میں آپ کو یہ انکساری سے مگر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں اس ضلع قصور کو لاہور بنا دیں گے اور اس ضلع میں ہر چیز دیں گے. میں کوٹ رادھا کرشن میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس دن شدید مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلی فرصت میں کوٹ رادھا کرشن آؤں گا اور آپ کا آگے وہاں پر شکریہ ادا کروں گا. بیٹی مریم نواز شریف نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی. اب میں کوئی بات جو انہوں نے یہاں پر کی گرم جوشی سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے اس کو میں نہیں دہراؤں گا. آج اس الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے، تو میں یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ وہاں پر میں نے نواز شریف کی جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان بنے، جو خدمات انہوں نے کی وہ میں نے ہر جگہ گنوا دی ہیں. آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاؤں سے نکالے گا. میرے بزرگوں، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے. تو ایک طرف اندھیرے تھے، نواز شریف روشنیاں لے کے آیا، ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے. ایک طرف اثار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے. ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے. ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے،
برداشت ہے، دوسری طرف رعونت اور تکبر ہے، ایک طرف گالی گلوچ ہے، دوسری طرف دعائیں ہیں، ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے، ایک طرف 9 مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف یہاں بیٹھا ہے جس نے پاکستان کو 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا. اور یہ آپ بارڈر پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ اب قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک باری پھر دوبارہ ایٹمی دھماکے کر دے ہو. پھر میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، ماضی میں جب بھی پاکستان کے اوپر کڑا وقت آیا، میں 1990 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا گیا، اور جب تک سیلاب سمندر میں غرق نہیں ہوا نواز شریف چین سے نہیں بیٹھا تھا، اور کچے گھر بھی تعمیر کیے. یہ ہے وہ نواز شریف کی خدمت کا ریکارڈ. اور دوسری طرف جب سیلاب آئے حالیہ سالوں میں تو وہ لانگ مارچ کرتے رہے، وہ دھرنے دیتے رہے، وہ سازشیں کرتے رہے. جب ڈینگی آئی تو نواز شریف کی قیادت میں آپ کے درمیان تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جا کر وہاں پر حقہ پی کے سو گئے. یہ ہے وہ قیادت جس کا آج میں موازنہ کر رہا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا. ایک نئی صبح ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر چوتھی مرتبہ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کو خوددار کی زندگی بسر کرنی ہے یا خودداری کی زندگی بسر کرنی ہے؟ کہ آپ کو کشکول لے کے جانا ہے یا اپنا ہاتھ اللہ کے فضل سے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں، بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دلوانی ہے اور ان کو ہنر سکھانا ہے اور عزت کا روزگار دلوانا ہے، یا پھر ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے قوم کو گالی سکھائی، قوم کو بدتمیزی سکھائی، معاشرے میں زہر گھولا. نواز شریف نے اس کے 3 مرتبہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، مگر نواز شریف نے کبھی کسی سپہ سالار کو میر جعفر نہیں کہا تھا. یہ ہے وہ نواز شریف جس نے صبر کیا، جس نے برداشت کی، اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا. اور قصور والوں اور کھڈیا والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف نے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے. ادھر میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جس کی پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہیں. کون ہے وہ؟ ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہوں، اس کے خلاف اور اس کی حکومتوں کا تختہ الٹنا یہ ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی. مگر نواز شریف نے اس کے باوجود بھی اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا، شہیدوں کو گالی نہیں دی، یادگاروں پر آگ نہیں لگائی، کسی کو میر جعفر نہیں کہا، اور
جادو ٹونے کا سہارا نہیں لیا. ابھی کل سندھ میں میرے ایک بڑے مہربان ہیں, آپ جانتے ہیں نا وہ کون مہربان ہے میرے؟ او زور نال بولو کی ہو گیا تانوں؟ میرے اس مہربان سیاستدان نے کہا کہ انتخابی مہم میں یہ نون لیگ والوں نے کراچی اور سندھ میں کوئی جلسہ نہیں کیا, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی خود ہی ہمارے جلسوں کا کام دے رہی ہے. وہاں پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے. ہم نے بھی عوام کو آ کر کراچی میں یہی کہنا تھا کہ یہ ہے کارکردگی, اور کہتے نہیں جناب کہ کراچی نو لاہور بنا دیں گے. جنہاں نے کراچی نو لاہور بنانا ہے تے باقی گل پچھے کی رہ گئی, اور بول دے نہیں قصوریہ بولو نا. اس لیے میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ کو آج نواز شریف نے ابھی آپ سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے موقع دیا تو قصور کی بات تو میں نے کر لی, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایتھے جناب نوجوان کنے تے ایدہ مطلب ہے کہ میں کلا نوجوان نہیں باقی تو سارے نوجوان ہو, کہ ان نوجوانوں ان بیٹیوں کے لیے پورے قصور میں نہیں پورے پنجاب میں پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی, سکل ڈیولپمنٹ, ووکیشنل ٹریننگ, جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھیں, پاکستان میں باوقار ان کو یہاں پر ملازمت ملے, ملک سے باہر بھی کاروبار کریں, پاکستان کو خوشحال کریں, کشکول توڑیں, غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں, اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خودار کی زندگی سے باز آئے اور عظیم بنے پاکستان. لہٰذا 8 فروری کا دن جو ہے نوٹ کر لو, ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو, ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو, غربت کو ختم کر دو اور خوشحالی کو چن لو, اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرو, اس ملک کے اندر روزگار پیدا کرو. یہ نواز شریف ہے, یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھروں کو جا کے شام کو سو جاتے ہیں اور سوئیں گے نہیں. آپ کو آرام کی زندگی, آپ کو آرام کی نیند رات کو ملے گی تو ہم سوئیں گے, آپ خوشحال ہوں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی, آپ کے بچے ملازمت میں آئیں گے تو ہمیں فخر ہوگا, یہاں یونیورسٹی بنے گی تو ہمیں فخر ہوگا, یہاں اسپتال بنے گا ہمیں فخر ہوگا, اور کشکول ٹوٹے گا, پاکستان عظیم بنے گا. انشاءاللہ کام کرو گے, لڑو گے, آگے بڑھو گے, پاکستان کو عظیم بناؤ گے, تو پھر کتنا کچھ ہے. یہ سن لو بات, آخری بات کر رہا ہوں, کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا, کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا, کتنا کچھ ابھی باقی ہے. خواب جو پورا دیکھا تھا ابھی ادھورا باقی ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے. نعرہ لگاؤ پاکستان, آواز نہیں آئے پاکستان. ایک گنڈا پردوں کے آواز جانی چاہیے تھی, گنڈا پردے کے پاکستان, قائد اعظم محمد نواز شریف شیر. میں نے نام لیے وہ تمام کینڈیڈیٹس کے جو مریم نواز نے نام لے چکی ہیں. انشاءاللہ میں ان کا نام لینے دیجئے. جناب ملک رشید احمد خان صاحب, جناب رانا حیات خان صاحب,
سعد وسیم شیخ، رانا محمد اقبال صاحب، یہ بڑے نواز شریف کے بڑے ساتھی ہیں. ان کے والد بھی نواز شریف کے بڑے ساتھی تھے. اور اس کے بعد ملک محمد احمد خان صاحب، چودھری محمد الیاس خان، محمد نعیم صفدر، ملک احمد سعید خان، شیخ علاؤ الدین. اے شیخ صاحب میرے بھی بڑے مہربان نے. محمد انور، راؤ ممتاز، راؤ مظہر حیات. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. ہن تہاڈے نال کدوں ملاقات ہوئے گی؟ اور نو انشاءاللہ ایتھے میں تہاڈے واسطے مٹھائی تے حلوہ پورا لے کے آواں گا.